میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے جب تم بیمار ہوتے ہو تو تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے والی وہ کون ہے؟ جب تم رو رہے ہوتے ہو تو آنسو پوچھنے والی وہ کون ہے؟ اور جب ساری دنیا تمہیں ٹھکرا دیتی ہے تو تمہیں سینے سے لگانے والا وہ کون ہے؟ وہ ماں ہے میرے بھائیوں، ماں۔ وہ ماں جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، درد برداشت کیے، خون کے آنسو پیے، اور پھر جب تم پیدا ہوئے تو خوشی سے سب دکھ بھول گئی۔ اور وہ باپ جو خود دھوپ میں جلتا رہا تاکہ تمہیں سایہ ملے، جو خود فٹ پاتھ پر سویا تاکہ تم نرم بستر پر سو سکو، جو خود پھٹے کپڑوں میں رہا تاکہ تم اچھے لباس پہن سکو، مگر آج کا انسان ماں کی آواز پر ہاں کہنے کی بجائے کہتا ہے کہ میری ماں پھر شروع ہو گئی، کہ تو پھر شروع ہو گئی۔ یہ کہہ کر اسے ڈانٹ دیتا ہے، جھڑک دیتا ہے، باپ کی نصیحت کرنے پر کہتا ہے ابو آپ کو کچھ نہیں پتا۔ میرے بھائیوں، آج میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر کل صبح تم اٹھو اور ماں کا بستر خالی ہو اور باپ کی آواز سنائی نہ دے تو تمہارے دل کا حال کیا ہوگا؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب تم گھر آؤ گے اور دروازے پر ماں نہ ہوگی کہ کہے کہ بیٹا کھانا کھا لو، باپ نہ ہوگا کہ پوچھے کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھ لی؟ اس دن تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، گھر ہوگا، پیسہ ہوگا، موبائل ہوگا، شہرت ہوگی، مگر ماں باپ نہ ہوں گے، اور تمہارا دل چیخ چیخ کر کہے گا کاش میں نے ان کی قدر کی ہوتی، کاش میں نے ان کا کہا مانا ہوتا۔ میرے دوستو، ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کے قدموں تلے جنت ہے، جن کی دعاؤں سے زندگی سنور جاتی ہے، جن کی مسکراہٹ میں سکون دنیا چھپا ہوا ہے، مگر افسوس آج کے دور کا انسان ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی عبادت الہی کے فوراً بعد والدین کی خدمت کا حکم، یہ بتانے کے لیے کہ ان کا مقام کتنا عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ میرے بھائیوں، سوچو اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے تو جو اپنی ماں باپ سے دور ہے وہ دراصل اپنی جنت سے دور ہے، اس نے اپنی جنت کو خود سے دور کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، آج کا بیٹا ماں کی بات پر آواز چڑھا دیتا ہے، باپ کو پرانے زمانے کا آدمی کہہ کر خاموش کر دیتا ہے، ماں رو رو کر کہتی ہے بیٹا وقت پر کھانا کھا لیا کر، اور بیٹا کہتا ہے امی آپ کو ہر بات پر بولنا ضروری ہے، آپ مجھے ہر بات پر ٹوکنے لگی ہو۔ ایک وقت تھا ماں رات کو جاگ جاگ کر بچے کو سلایا کرتی تھی، خود بھوکی رہ کر لقمہ اپنے بچے کو کھلاتی تھی۔ ماں رات کو جاگ جاگ کر بچے کو سلایا کرتی تھی، ایک وقت تھا خود بھوکی رہ کر لقمہ اپنے بچے کو کھلاتی تھی۔ باپ دھوپ میں پسینہ بہا کر روزی لاتا تھا تاکہ بچے آرام سے پڑھ سکے، اور آج وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں امی آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا، اب آپ آرام کریں، ابو آپ بہت بولتے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیا کریں۔ یہی وہ الفاظ ہے جو ماں باپ کے دل کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں میرے دوستو، ان کی آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں اور آسمان لرز جاتا ہے ان آنسوؤں سے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ میں نے پڑھا، ایک نوجوان اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ کر آیا، کہتا ہے امی وہاں آپ کا خیال رکھا جائے گا۔ ماں خاموش رہی، بس مسکرا دی۔ کچھ دن بعد اس نوجوان کو فون آیا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب وہ پہنچا، ماں کا ایک خط ملا، ماں نے لکھا تھا بیٹا میں نے تمہیں اس گھر میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم مجھ سے آزاد ہو جاؤ، بلکہ یہ چاہا کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ تو تمہیں بھی پتا چلے کہ اولاد کی بے رخی کیا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو آج ماں باپ کے ساتھ کرو گے کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بالکل ویسا ہی کرے گی۔ میرے دوستو یاد رکھو، ماں کی دعا بادلوں کو چیر کر عرش تک جاتی ہے۔
باپ کی دعا تمہارے رزق میں برکت ڈال دیتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے، تمہارے کاروبار میں برکت ہو، تمہارا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے، تو ماں باپ کے دل سے خوشی کی دعا لو۔ ایک بار ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مجھ سے ناراض ہے، کیا میں حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا پہلے اپنی ماں کو راضی کر، کیونکہ اس کی خوشی میں تیرا حج بھی ہے، اس کی رضا میں تیرا رب بھی راضی ہے۔ اگر ماں راضی ہے تو اللہ کا رسول راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی قبرستان جا کر دیکھو، کتنے لوگ اپنے ماں باپ کی قبروں پر بیٹھ کر روتے ہیں، کہتے ہیں امی ایک بار بول لو نا، امی ایک بار ہاں کر دو نا، ابو ایک بار ہنس دو نا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس مٹی کے نیچے خاموشی اور اوپر پشیمانی۔ زندگی میں وقت رہتے ہوئے اگر تم نے ماں باپ کا دل خوش نہ کیا تو مرنے کے بعد جتنی بھی دعائیں پڑھ لو، وہ مسکراہٹ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میرے دوستو، اگر آپ کی ماں زندہ ہے، جا کے اس کے قدم چوم لو۔ اگر باپ زندہ ہے، جا کے اس کے ہاتھ پکڑ لو اور کہہ دو، ابو مجھے معاف کر دے۔ ان کی دعائیں تمہاری دنیا بدل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ تو کیوں نہ آج سے عہد کرے کہ کبھی ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیں گے۔ ان کی بات کاٹنے سے پہلے سوچو، ان پر بوجھ بننے سے پہلے ان کے لیے راحت بنو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں سب بدل سکتا ہے، دوست، رشتے، تعلقات، لیکن ماں باپ کبھی بدل نہیں سکتے۔ جب تک وہ زندہ ہے تمہیں دعائیں دیتے رہیں گے، اور جب دنیا سے چلے جائیں گے تو تمہارا نام قبر میں بھی یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے، ان کے قدموں میں اپنی جنت تلاش کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان کی دعاؤں سے محروم نہ کر۔ آمین یا رب العالمین۔